اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی محمد المصطفی وآلہ المجتبی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صلوات پڑھے محمد آج سے 1443 سال پہلے حضرت ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں پڑھنے اور علم کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ اس علم کی بقا کے لیے جس قلم کی ضرورت ہے اس قلم کی تعلیم بھی ہم نے دے دی ہے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم زندگی ہے، علم سایہ ہے اور علم انیس ہے۔ یعنی عالم جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، فکر کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ فکر کی جولانیاں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ نئے نئے استنباط کرتا ہے۔ تو اکیلا پن میں اس کا انیس علم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہالت تاریکی ہے، جاہل نابینا ہوتا ہے، جاہل اندھا ہوتا ہے، جاہل کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، جاہل بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اے میرے حبیب، یعنی پورے قرآن مجید میں صرف ایک دعا کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، قل رب زدنی علما، خدایا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن، اسلام اللہ کی نظر میں علم کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور آپ مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں، جب تک مسلمانوں کے پاس علم رہا مسلمان سپر طاقت تھے۔ جب کھیل تماشا، ناچ گانے، اداکاری اور رقص و سرود میں مسلمان آگے بڑھے تو دوسرے ترقی کر گئے۔ آج مسلمان دوسروں کے خوشہ چین بنے ہوئے ہیں۔ تو گویا علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے خداوند عالم نے حضرت انسان کو قوت عقلیہ سے نوازا ہے تاکہ اس عقل کے ذریعے علم حاصل کر سکے۔ خداوند عالم کی مخلوق، ساری مخلوق اہمیت رکھتی ہے، آسمان زمین، جمادات کی اہمیت واضح ہے، نباتات اہمیت رکھتے ہیں، حیوان
ہماری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہیں، لیکن ان سب سے افضل حضرت انسان، جس کو قوت عقلیہ دے کر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ ہم اس قوت عقلیہ سے کام لے کر اپنے آپ کو علم کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں۔ بالفرض بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، لوگ جب اس کو دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے، وہ دیوانہ ہوگا کس کام کا؟ حتیٰ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ چلا جائے تو بہتر ہے، ساری زندگی پریشان رہے گا کیونکہ عقل نہیں۔ تو گویا عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر انسان عقل کو اعمال نہ کرے، مثلا پڑھتا نہیں ہے تو عقل اعمال تو نہیں نہ ہو رہا، تو عقل ہے لیکن اس سے کام نہیں لیا گیا۔ نعمت خداوندی ہے لیکن اس سے کام نہیں لیا گیا۔ احسان خداوندی ہے کہ عقل دیا ہے لیکن اس سے کام نہیں لیا گیا، تو یہی عقل زنگ آلود ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ علم روشنی عطا کرتا ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جہالت کا، یہ انسان کو تاریکی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات عقل کی نعمت سے نوازا گیا۔ اس انسان کا ڈھانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو 4 قسمیں کھا کر اپنے اس ڈھانچے کے بنانے کی تعریف کی ہے۔ ہمارے برادر بزرگوار شیخ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، تفسیر لکھ رہے ہیں، اس میں دیکھ لیں سورۃ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین، 4 قسمیں کھا کر پھر اللہ تعالیٰ بھی لقد لگا کر کہتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین، مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ یہ تو ڈھانچے کی تعریف ہے نا، ڈھانچہ تو حیوان کا بھی ہے، ڈھانچہ تو بھینس کا بھی ہے، ڈھانچہ تو گائے کا بھی ہے، تمام چیزوں کے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نعمت اس کو عطا کی جس کو کہتے ہیں روح، کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کا کہ اللہ فرما رہا ہے نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونک رہا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کا، اور جب روح اس کے اندر آ گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہو کر یہ فرما رہا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جس نے انسان جیسی مخلوق پیدا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو انسان مکرم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان مکرم ہے، محترم ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے درجات ہیں۔ ایک طرف کافر انسان، ایک طرف مسلم انسان، ظاہر ہے مسلم کا درجہ زیادہ ہے۔ ایک طرف مسلم انسان، ایک طرف آپ جیسے مومن، مومن کا درجہ زیادہ ہے۔ ایک طرف نیک انسان، آپ جیسے ایک دفعہ برا انسان، نیک انسان کا درجہ زیادہ ہے۔ ایک طرف عالم، ایک طرف جاہل انسان، عالم کا درجہ زیادہ ہے۔ اور ایک طرف مخلص عالم اور ایک طرف کاروباری عالم، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں لامحالہ فرق ہوتا ہے۔ تو خداوند عالم نے عالم انسان کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے۔ تو جب عام انسان علم کی نعمت کوشش کر کے، محنت کر کے حاصل کر لے، جب اللہ کے نزدیک اس کا درجہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، تو وہ علماء
جن کو اللہ خود علم دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، ان کی عظمت کس قدر ہے۔ لیکن دیکھیے، انسان کی عظمت فقط اس وقت نہیں ہے جب بڑا ہو جائے، پڑھ لکھ جائے، نہیں، قطرہ آب جب ماں کے رحم میں جاتا ہے نا، اس وقت سے انسان کی عزت شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا، نقش و نگار نہیں بنے، تصویر کشی نہیں ہوئی، ہڈیاں نہیں بنی، لوتھڑا نہیں بنا، کچھ نہیں بنا۔ اس وقت ہمیں یہ کہا گیا ہے، دیکھو جب یہ قطرہ آب رحم میں مستقر ہو جائے، کسی شخص کو حق نہیں ہے اس کو نکالنے کا، یعنی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے اگر وہ اس کو نکالے گا۔ گویا ابھی سے عزت شروع ہو گئی ہے۔ پھر یہ اس کے بعد بنے گا علقہ، جمع ہوا خون، اور عزت بڑھ جائے گی۔ پھر لوتھڑا بنا ہے اور عزت بڑھ گئی، ہڈیاں پیدا ہوئیں اور عزت بڑھ گئی۔ ہڈیاں اگر اسی طرح ڈھانچہ ہوتا تو بڑا عجیب سا لگتا، لذا اللہ تبارک و تعالی نے گوشت کا لباس پہنا دیا اس کو، اور عزت بڑھ گئی۔ اب یہ جنین بن گیا ہے، جب روح پھونکی تو پھر اللہ کی یہ سب سے زیادہ بہترین مخلوق قرار پائے، تو گویا تبدارے چھن۔ اسی لیے کہا گیا ہے جب شادی کی ہوئی ہے آپ نے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب یہ قطرہ آب رحم میں مستقر ہو جائے تو اس کے بعد بیگم کا درجہ پہلے جیسا نہیں رہتا، درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس سے خواہ خواہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کام میں دیر ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا عزت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب ابھی قطرہ آب ہے، تو جب یہ انسان بن جائے گا اس وقت عزت کا کیا کہنا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن کافی سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کی طرف ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ بھی نہیں۔ ان میں ہوتا ہے ایک مسئلہ سخت، ماں باپ چاہتے ہیں جی ہم زیادہ بچے نہیں چاہتے، اس بچے کو گرا دیا جائے، اور ڈاکٹر صاحب 500 روپیہ 1000 روپیہ فیس لے کر اس کو باقاعدہ گرا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب یہ قطرہ آب مستقر ہو گیا ہے رحم میں تو گرانا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ نہ ماں کو حق ہے نہ باپ کو حق ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کی تصویر کشی کرنی ہے، ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ ماں باپ حق نہیں رکھتے کہ وہ اپنے بچے کو گرا دیں، ڈاکٹر کو بھی حق نہیں ہے کہ بچے کو گرا دیں۔ اگر یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی نطفہ کی حالت میں ہے، 15-20 دن کا، اگر گرایا جائے تو اس پر بھی جرمانہ ہے باقاعدہ، جس کو شریعت میں کہتے ہیں کفارہ۔ اور کفارہ بھی عجیب ہے، اللہ جانتا تھا یہ سونا بڑا مہنگا ہو جائے گا تو کفارہ بھی سونے کا ہی رکھا ہے، تاکہ انسان کو احساس ہو کہ سونا خرچ لینا بہت مشکل ہے، اس کے پیسے بہت زیادہ دینے پڑیں گے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، بچے کو کبھی سخت نہ کرائے۔ اور یہی بچہ اگر علقہ بن جاتا ہے تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ اگر جنین بن جاتا ہے، روح اس کے اندر جب پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں صورتحال یہ ہوگی کہ 1000 مسکال شرعی جرمانہ ہے، کفارہ ہے اس بچے کا، جس بچے کو حضرت ڈاکٹر صاحب 1000-2000 فیس لے کر گرا دیتے ہیں، ان پر بھی جرمانہ، ماں پر بھی پھٹکار، باپ پر بھی پھٹکار، سب کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ اور 1000 مسکال کبھی شیخ صاحب کی خدمت میں آئیں وہ آپ کو بتا دیں گے، تقریباً یہ 3.5 کلو گرام سونا سے زیادہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، 3.5 کلو گرام سونا، یہ چھوٹے چھوٹے گرام نہیں، کلو گرام، کتنی قیمت اس کی بن جائے گی، وہ دینا پڑے گا اگر بچے کو گرایا۔ البتہ جتنا بچہ کم ہوگا اتنا گویا کہ گرام بھی کم دینے پڑیں گے۔ 20 مسکال شرعی سے معاملہ شروع ہوتا ہے، جب روح ڈال دی جائے جنین کی حد تک، روح اگر ابھی نہیں آئی تو ایسی صورت میں 100 مسکال ہے، اور اگر روح آ جائے گی فوراً 1000 مسکال ہو جائے گا۔ اور 1000 مسکال جو ہے اس کے لیے انسان کو کم از کم، ویسے میں نے کسی جگہ پڑھا ہے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا،
4 کلو گرام سے زیادہ، لیکن آج میں نے پتہ کیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ جی 3510 گرام دینے پڑیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کی ویلیو بارگاہ ربا خداوندی میں کتنی ہے، انسان کی عظمت بارگاہ خداوندی میں کتنی ہے، انسان کے ساتھ اللہ کو کس قدر پیار ہے، انسان کے ساتھ اللہ کو کس قدر محبت ہے، انسان کا خیال اللہ تعالیٰ کس قدر کر رہا ہے کہ بڑا تو بڑا قطرہ آب بن جائے تب بھی نکالنے کا حق نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جو یہ کام کرتے ہیں وہ باقاعدہ سزا کے مستحق ہوں گے، قاتل سمجھے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اللہ نے کتنا پیار دیا ہے انسان کو، کتنا محبت کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ بچہ تھوڑی سی شرارت کرے تو ماں باپ تھپڑ رسید کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ یورپ میں اگر چلے جائیں تو تھپڑ رسید نہیں ہو سکتا۔ بچہ شکایت کر دے تو دوسرے آ جاتے ہیں، کان پکڑوا دیتے ہیں باپ کو کہ آپ نے یہ کیوں شرارت کی ہے بچے کو۔ تو تھوڑی سی شرارت کرے تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کتنی شرارتیں ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنی ناسزا باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنی غلط باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہیں۔ اگر ہر غلط بات پر اللہ سزا دینا شروع کر دے تو 1 منٹ میں ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی انسان ہے، بچہ ہے، ابھی جوان ہوا ہے، دیوانگی کی حالت ہے، ابھی اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا ہے کہ جتنے گناہ ہو جائیں، کسی وقت دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، خلوص دل سے توبہ کر لو، ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا پیار۔ لیکن کبھی کبھی انسان توجہ نہیں کرتا، اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ میرے ساتھ کتنا پیار کر رہا ہے۔ میرے ماں باپ اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اللہ کر رہا ہے۔ ماں باپ کے دلوں میں پیار بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا۔ کیا وجہ ہے کہ بچے کو تکلیف ہو جائے تو ساری رات ماں کھڑی رہتی ہے، باپ کھڑا رہتا ہے؟ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیار پیدا کیا ہے۔ تو انسان کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، چودھری بن جاتا ہے، افسر بن جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، ابتدا میں فرق نہیں پڑتا۔ کرسی مل جائے تو انسان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کوئی فرق نہیں، میں وہی ہوں جو پہلے تھا۔ لیکن کرسی بہرحال ایک چیز ہے، جب کچھ دن گزرتے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، سال، پھر اس کو اپنی چودراہٹ کا احساس ہوتا ہے، اپنی افسری کا احساس ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اس کو انسانیت بھول جاتی ہے۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ کس کا بندہ ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور وہ کتنا طاقتور ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے اگر وہ نہ چاہے تو میں دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ ان تمام چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے، اس وقت غلطیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت کچھ چاہتا ہے انسان کے لیے، لیکن 3 رکاوٹیں ایسی ہیں جن رکاوٹوں کی وجہ سے انسان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پہلی رکاوٹ کل میں نے ذکر کیا تھا، طغیانی، سرکشی، طاغوتیت، مال و دولت، کرسی اور ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جب بھی انسان کرسی پر آتا ہے پہلے اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں، لیکن بعد میں بہرحال خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مال و دولت بھی انسان یہ خیال کرنا شروع کر دیتا ہے میں نے محنت کی ہے جی، اس واسطے مال و دولت مجھے ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، ڈھیر ساری دولت دے رہا ہے، جتنا وقت گزرتا ہے دولت ہی دولت۔ تو اس وقت انسان یہ کہتا ہے اگر میں بارگاہ خداوندی میں اچھا نہ ہوتا تو مجھے نعمتیں کیوں ملتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ہم کبھی نعمت دیتے دیتے اس کو درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ ایسے نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں جس نتیجے کا اسے علم نہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں؟
اس واسطے کہ اگر کوئی غلطی ہمارے حق میں کرے تو ہم جلدی اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ کہیں نکل نہ جائے. اللہ کی بارگاہ سے تو کوئی نہیں نکل سکتا، وہ تو جب چاہے پکڑ سکتا ہے. لذا اللہ فرماتا ہے وہ املی لہم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بندہ بن جاؤ، انسان بن جاؤ، عبد بن جاؤ، سوچو سب کچھ میرا دیا ہوا ہے. ان قیدی متین، میری سزا بڑی سخت اور مضبوط ہے، جب میں دوں گا میری سزا سے کوئی نہیں بچ سکے گا. تو نعمات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ خوش ہے. اللہ خوش تب ہوتا ہے جب انسان بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو، جب انسان احکام خداوندی پر عمل پیرا ہو، جب انسان ہر نعمت کے بعد اللہ کے لیے سجدہ شکر کرے، اور پھر اس نعمت کا جو شکریہ ہے جس طرح استعمال کرنا ہے اس طرح اس نعمت کو استعمال کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکریہ ادا کرو گے اور زیادہ دے دوں گا، لیکن اگر غلط کاری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو پہلی چیز جو انسان کو پٹری سے اتار دیتی ہے وہ ہے طاغوتیت و سرکشی، جو مال و دولت کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسری چیز ہے نیکی سے روکنا. اگر کوئی آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے نا تو اس نیکی سے روکے. اب قرآن مجید کی جو میں سورت پڑھ رہا ہوں اس میں روکنے والا ابو جہل ہے اور روک بھی رہا ہے نماز سے. کیا آج ابو جہل موجود نہیں ہے؟ تو جواب ہی دے دیں، کہہ دیں کہ نہیں ہے. آج ابو جہل ہے یا نہیں؟ اب اگر ایک نوجوان کبھی داڑھی رکھ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی صوفی بن گیا ہے یہ، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ کرے. کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے. آج کل زمانہ ہے خرچ کرنے کا. یہ بچے آپ کے کیا کھائیں گے؟ کیوں اتنی سخاوت کرتے ہیں؟ کیوں فضول خرچی کی طرف لگ گئے ہیں؟ نیکی پر خرچ کرنے والے اور کروڑ ارب پتی موجود ہیں، آپ نے کرنا ہے تو آج بھی لوگ منع کرتے ہیں. تو آج بھی گویا ابو جہل موجود ہیں جیسے اس زمانے میں موجود تھا. آج ابو سفیان کی روح بھی موجود ہے، وہ بھی کہیں نہیں گیا. آج یزید بھی موجود ہے. جو کام آج کیے جا رہے ہیں تو یزید بھی یہی کام کیا کرتا تھا جو آج کام کیے جا رہے ہیں. تو گویا اس وقت اس نے نماز پڑھنے سے روکا. تو کیا آج نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا؟ توجہ ہے اب لوگوں کی؟ آج نمازیوں کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا. کتنی آپ کی مسجدیں ہیں جن پر حملے ہوئے اور لوگ مارے گئے؟ کتنے آپ کے امام بارگاہیں ہیں جن پر حملے ہوئے اور کافی تعداد میں لوگ شہید ہوئے؟ تو اس نے کیا کام کیا؟ ینہا عبدن اذا صلی، وہ نماز سے منع کرتا تھا. اس نے کہا ہے کہ میں حضور کو کسی صورت میں نماز پڑھنے نہیں دوں گا، اور اگر آج میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ایسی معاذ اللہ گستاخی کروں گا کہ ہمیشہ ان کو یاد رہے گی. لیکن اس کا تو اللہ موجود تھا. ہمیں تو اللہ پر بہت اعتقاد نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ موجود ہے، ہماری مدد کرتا ہے. اللہ کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں نا. جبکہ بنیاد ہر چیز کی عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید میں اگر انسان پختہ نہیں ہے، کچھ بھی کرتا رہے کبھی اس کو نجات نہیں مل سکتی. اصل عقیدہ توحید ہے. اسلام کی جان عقیدہ توحید ہے. اسلام کی روح عقیدہ توحید ہے. اور ان ذوات مقدسہ نے جو قربانیاں دی ہیں عقیدہ توحید کے بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس نے منع کیا، اللہ موجود تھا. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ شرارت کرنے کے لیے گیا تو اب اس کی جرت ہی نہیں ہوئی آگے جائے. لوگ کہتے تو جا رہا تھا کہ میں ان کو سزا دوں گا، گستاخی کروں گا. کہنے لگے جی آگ کی خندق سامنے موجود ہے اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایسی مخلوق موجود ہے کہ ذرا میں آگے بڑھا تو تکہ بوٹی کر دیا جاؤں گا. تو اللہ نے اس وقت بچا لیا. لیکن کیا آج نماز سے منع کرنے والے لوگ موجود نہیں؟ آج ایسے لوگ موجود نہیں جو ایسے اسباب مہیا کر رہے ہیں کہ انسان نماز نہ پڑھ سکے. قرآن مجید پہلا پارہ سورہ بقرہ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے؟ اب جو حملے کر رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، مساجد محفوظ نہیں تو روک رہے ہیں نا۔ وہ تو نہیں چاہتے کہ مساجد میں لوگ اکٹھے ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ مساجد میں لوگ سجدہ ریز ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ ہو، یہ ساری شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، وہ در حقیقت کوشش کر رہے ہیں کہ مسجدیں برباد ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مسجدوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ان کو تو چاہیے تھا کہ جس وقت مسجد دربار خداوندی میں داخل ہوتے تو ان کے دل میں خوف خدا ہوتا، خشیہ خدا ہوتا، بڑے حضور کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے جاتے، نماز پڑھتے، شور نہ کرتے، اونچی آواز سے بات نہ کرتے، ان کو احساس ہوتا کہ دربار خداوندی میں بگائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو مار رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو گویا دوسری چیز نیکی سے روکنا، خواہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے اس سے کوئی روکے تب بھی نیکی، عبادت سے روکے تب بھی وہ نیکی سے روک رہا ہے، زکوٰۃ و خمس کی ادائیگی سے روکے تب بھی وہ روک رہا ہے، حج سے روکے تب بھی، کسی غریب کی مدد سے روکے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے یہ لوگ بھی اسی طرح سزا کے مستحق ہوں گے جیسے طاغوت و سرکش مالدار سزا کے مستحق ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پہلا مرحلہ کہ طاغوت و سرکش مال و دولت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ایک۔ اب اس سے بڑھ کر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ صرف خود اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو جو فرما برداری کر رہے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں ان کو کہ آپ یہ نیک کام نہ کریں، نیک کام سے منع کرتے ہیں، اچھے کام سے منع کرتے ہیں، غرباء و فقراء کی مدد سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کذب و تولی، جھٹلاتے بھی ہیں اور پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تین رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ اس زمانہ میں رکاوٹیں تھیں، آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو طاغوت و سرکش ہیں مال و دولت کی وجہ سے، آج کتنے لوگ ہیں جو نیکیوں سے روکتے ہیں اور فساد ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نیک کام نہ کر سکیں۔ تو یہ خرابی ایسی پیدا ہو گئی جن کی وجہ سے انسان اپنی انسانیت سے گر گیا، انسان پستی میں چلا گیا، انسان ضلالت میں چلا گیا، انسان نے اپنے آپ کو اسفل سافلین تک پہنچا دیا۔ انسان ایسا ہو گیا کہ اب وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو انسان کہا جا سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ابھی ذہن میں آیا ہے۔ ایک صاحب آئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت، کہنے لگے خداوند قدوس کا ہی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایک طرف انسان کی تعریف کی ہے 4 قسمیں کھا کر، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی، بلد امین کی، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اور فوراً ہی کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کو اسفل سافلین، نچلے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کیا تک ہے؟ ادھر ان کو اتنا بنا دیا ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کو نچلے درجے پر۔ یہ تو ایک تعارض ہے، یہ تو ایک تناقض ہے۔ یہ آیتیں کس طرح ہیں؟ تو حضرت نے اس وقت ارشاد فرمایا، دیکھ بندے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندے جن کے جانے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آئیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، چلے جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ آتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں، جاتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جس وقت وہ آتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی مناتا ہے، اور جس وقت وہ جاتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آسمان سے لے کر زمین تک کی چیزوں جو ہے وہ سب کے سب جو ہیں متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ذات چلی گئی ہے۔
وہ کہنے لگا ہاں جی میں سمجھ نہیں سکا پوری طرح. تو حضرت نے ارشاد فرمایا آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اگر آپ چلے جائیں تو دنیا میں کوئی فرق پڑے گا؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی کہ اگر آپ چلے جائیں تو دنیا میں کوئی فرق پڑے گا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا پھر آپ ہیں اسفل سافلین, اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے, ہم حقیقتاً احسن تقویم کے مصداق ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرات محترم, اس دین نے قیامت تک رہنا ہے. ابھی تک تو اس کو 1443 سال ہوئے, قیامت تک اس دین نے رہنا ہے. قاعدہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان بڑا کام کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی میں تربیت کروں, جن کو میں اس طرح پڑھا دوں, سمجھا دوں, اصلاح کر دوں کہ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے, جب میں چلا جاؤں میرے کام کو سنبھال سکے. توجہ ہے آپ لوگوں کی. اگر کوئی انسان اس طرح انتظام کرتا ہے تو وہ ہے عقل مند, اور اگر انسان اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا ہے, کچھ بھی اس نے نہیں کیا, اپنے مشن کی بقا کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا, جب وہ چلا جائے گا تو مشن بھی چلا جائے گا. کیونکہ آدمی نہیں ہے, اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں, اس کو چلانے والا کوئی نہیں. تو جو ذوات مقدسہ یا بڑی بڑی شخصیتیں کام کرتی ہیں وہ در حقیقت کوشش کرتی ہیں کہ ایک ایسی ٹیم تیار کر دی جائے کہ وہ ٹیم میرے بعد بھی اس معاملے کو اس طرح چلائے جیسے میں چلا رہا تھا. پوری دنیا میں دیکھے کہ پورے ادارے ہوتے ہیں کہ اگر صدر بھی چلا جاتا ہے تب بھی نظام چلتا رہتا ہے, وزیر اعظم چلا جاتا ہے نظام چلتا رہتا ہے, کوئی بڑے سے بڑا افسر چلا جائے اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے, انتظام کرتے ہیں. یا جتنے ٹرسٹ ہیں وہ بھی اپنی جگہ انتظام کرتے ہیں, اگر ایک آدمی چلا جائے تو دوسرے لوگ اس کی جگہ جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں. تو خالق فطرت نے جب انسان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے کہ تیرے مشن کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی آپ تربیت کریں اور آپ کا مشن جو ہے وہ چلتا رہے, وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنے دین کو اسی طرح چھوڑ دیتا اور رسول اللہ کے بعد ایسے لوگوں کو سامنے نہ لاتا جو لوگ رسول اللہ کی طرح اس نظام کو چلا بھی سکیں اور حفاظت بھی کر سکیں. ٹھیک ہے دوسرے جو کچھ کہتے رہیں, دین یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اس کا باقاعدہ انتظام کیا. لذا جب انتظام کیا ہے تو جن جن ذوات مقدسہ نے دین کی بقا اور دین کے ابلاغ کے لیے کام کرنا تھا, ان تمام لوگوں کی پہلے ہی دن سے حضرت نے ایسی تعظیم شروع کی کہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ عام لوگوں جیسے نہیں بلکہ یہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے اس نظام کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس نظام کو قیامت تک کی بقا کا بندوبست بھی کرنا ہے. چنانچہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 40 سال برابر اپنی عظمت کا لوہا منوایا. گندیدہ معاشرہ, غلط کار معاشرہ, انتہائی خراب معاشرہ, لیکن ایسے پاک کہ دشمن بھی صداقت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, امانت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. 40 سال برابر کام کیا ہے. اب 40 سال گزرنے والے تھے, ابھی کچھ سال باقی تھے اس سے. چنانچہ کیا ہوا کہ ایک شخصیت کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ خود خانہ کعبہ میں ولادت بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیا کہ اس بچے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو. اپنی طرف سے سنتے رہتے ہیں, میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. اب ضرورت نہیں تھی کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے خانہ کعبہ میں, ہو سکتا تھا ان کا باپ جائے, وہ بھی عظیم شخصیت ہے, وہ جائیں, جا کے لے آئیں ان کو. قاعدتاً باپ کو جانا چاہیے,
لے آئیں، کوئی چچا چلا جائے لے آئیں، کوئی رشتہ دار چلے جائیں لے آئیں۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہو گئی، لیکن کیا سبب ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں نا ابھی تو نبوت کا اعلان ہی نہیں، آپ نے کیسے کہہ دی ہے اپنی مرضی سے؟ چونکہ یہ 40 سال بھی تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جتنے کام بھی کیے ہیں اللہ کی فرما برداری بھی کیے ہیں، اسی لیے صداقت و امانت کا کلمہ پڑھا ہے باقاعدہ۔ ہمارے ہاں تو وہ معصوم ہیں، نبوت سے پہلے بھی معصوم، نبوت کا اعلان کیا تب بھی معصوم۔ ہم نے تو کوئی تفریق نہیں کی ہوئی، شریعت تو یہی کہتی ہے، دین تو یہی کہتا ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں، طاہر لوگ ہیں۔ تو حضور کو گویا حکم ہوا کہ جو بچہ خانہ کعبہ میں متولد ہوا ہے اس کو جائیں خود لے کر آئیں۔ تو اللہ کا نبی خود بخود بنفس نفیس جا رہا ہے، حضرت ابو طالب نہیں جا رہے، دوسرے بزرگوار نہیں جا رہے، خود بنفس نفیس جا کر اس بچے کو پہلے پہل اپنے ہاتھوں میں لینا، در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمانوں، جب میرا کلمہ پڑھو گے اس وقت یہ خیال رکھ لینا کہ اس بچے کا تعلق اسلام کے ساتھ بعین ہی اسی طرح ہے جیسے میرا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ میں نبی بن کر آیا ہوں، معصوم ہوں، یہ بھی معصوم بن کر آیا ہے، میں نے یہ احکام پہنچانے ہیں، انہوں نے ان احکام کی حفاظت کرنی ہے۔ تو گویا تعظیم ابتدا ہی سے شروع ہو گئی، خود گئے جا کے اٹھایا، اور جس وقت اٹھایا عجیب بات ہے کہ فرما رہے ہیں جی پڑھیں۔ اب کہاں سے پڑھیں؟ وہ پڑھایا تو ہے نہیں، ابھی تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، پڑھیں۔ تو بعد میں انہوں نے سورہ انا فتحنا کی بعض آیات کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ جو قرآن مجید بعد میں نازل ہونا ہے ہم اس سے دور نہیں ہیں، ہمیں علم ہے کہ کیا کچھ نازل ہوگا۔ تو گویا تعظیم کر کے یہ بتا دیا کہ یہ شخصیت ہے جن کو میں تیار کر رہا ہوں کہ دین کو بعین ہی من و عن اس طرح پہنچائیں گے جیسے میں نے پہنچایا ہے، کوئی قط و برید نہیں ہوگی، کوئی ترمیم نہیں ہوگی، یہ بالکل اسی طرح پہنچائیں گے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باقاعدہ ان کو، اور جب تک وہ 10 سال یا 8 سال کے نہیں ہو گئے اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا، تاکہ اعلان نبوت جب ہو جائے تو کوئی نہ کوئی تو ہاں کرنے والا ہو نا، کوئی آدمی تو موجود ہو نا جن کی بات کو ماننے والا ہو۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ اشکال کرتے رہے کافر، کہتے رہے کہ آپ رسول نہیں، یقول الذین کفروا لست مرسلا، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، وہ کہتے رہیں، آپ ان کو کہہ دیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان 2 گواہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اور گواہ بھی عجیب ہے، اور بڑا عجیب مسئلہ ہے، گواہ کس طرح ہیں؟ ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ اس گواہ کا ذکر کر کے گویا بتا دیا ہے یہ عام انسان نہیں، یہ وہاں سے پڑھا لکھا ہوا آیا ہے، اور اس کے تمام امور کا اللہ اسی طرح ذمہ دار ہے جیسے نبی کے امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت بھی بڑے عجیب انداز میں ہوئی، عورتوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ام المؤمنین خدیجہ کے گھر میں کوئی عورت نہیں آتی، بائیکاٹ کیا ہوا ہے، حضور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو باتیں ہو رہی ہیں، خوش ہو گئے کہ چلو عورتوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا ہے، لیکن جب گھر میں گئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں، تو پوچھنے لگے خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو انہوں نے بتایا میرے پیٹ میں جو بچی ہے وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ تو باتیں کرنا کسی عام آدمی کا کام تو نہیں نا، وہی ہو سکتا ہے نا جن کو اللہ نے عزت دی ہے،
جن کو عظمت دی ہے، جن کو اپنا بنایا ہے، جن کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، جنہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے دین کی بقا کا بندوبست کرنا ہے، تو علی اور فاطمہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دی۔ اب ان کا اور ان کی اولاد کا کام ہے دین کی بقا اور دین کی حفاظت۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ ابھی مکہ میں ہی تشریف فرما تھے کہ جناب خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ جتنا لوگ کہتے رہیں کہ بیٹیاں تھیں، یہ تھی، وہ تھی، آپ ان کی باتیں سنتے رہیں، لیکن تمام تاریخیں یہی کہتی ہیں کہ جناب زہرا اتنی پریشان ہوئی اپنی ماں کی وفات سے، اور کوئی رشتہ دار انہیں نہ ملا، اپنے باپ کی ٹانگوں سے آ کے لپٹ گئی اور آ کے بار بار پوچھتی ہیں کہ میری ماں کہاں گئی، میری ماں کہاں گئی۔ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، تو ان کا بار بار لپٹنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جن کو ان کا کوئی فرزند یا بیٹی کہا جا سکے۔ تو گویا یہی تھے جن کی عزت کا اللہ تبارک و تعالی نے خیال کیا۔ اب مدینہ آ گیا، یہ دونوں عظیم شخصیتیں مدینہ میں پہنچی۔ اب حسن کی ولادت ہو رہی ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسن کی ولادت کے بعد کس طرح حضور آئے اور آ کے اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس کے بعد 4 ہجری میں اس مظلوم کی ولادت ہوتی ہے جو آپ کے کربلا کا ہیرو ہے، جس نے واقعاً دین کو باقی رکھا ہے، جس نے دین کی بقا کا مکمل طور پر بندوبست کیا ہے۔ جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں تو عجیب منظر ہے، بیٹے کو ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے بابا یہ کیا ہے کہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت فرماتے ابھی جبرائیل آئے ہیں اور آ کے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے نا اس بیٹے کی ولادت سے۔ تو فرمایا یقیناً خوشی ہوئی ہے۔ کہا آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں بڑے عجیب انداز میں شہید کیا ہے، کربلا کا لفظ نہیں تھا، آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ تو جناب زہرا پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں بابا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ پھر پوچھا بابا علی نہیں ہوں گے؟ فرمایا بیٹی علی بھی نہیں ہوگا۔ پھر عرض کی بابا میں نہیں ہوں گی، میں حفاظت کروں گی اپنے بیٹے کی۔ فرمایا بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گے، بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گی۔ پھر عرض کی بابا میرا بیٹا حسن تو ہوگا، وہ اپنے بھائی کی حفاظت کرے گا۔ جب فرمایا نا کہ حسن بھی نہیں ہوگا تو پریشان ہو کر کہتی ہے بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ یہ فطری چیز ہے۔ آپ کبھی نہ کہیں کہ جناب زہرا نے یہ کلمہ کیوں کہا۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں نا تو رسول اللہ بھی نہ رہ سکے، دیکھا کہ ہر گھر میں گریہ ہو رہا ہے، حمزہ کا رونے والا کوئی نہیں، تو یہ کلمہ کہا کہ حمزہ کا رونے والا کوئی نہیں۔ آج تک اس سرزمین پر پہلے لوگ حمزہ کو روتے ہیں پھر اپنے مرنے والے کو روتے ہیں۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، عزت ہوتی ہے، میت کی عزت ہوتی ہے کہ اس کے پاس رہنے والے کچھ ہوں، گریہ کرنے والے کچھ ہوں۔ تو اس وقت جناب نے ارشاد فرمایا بیٹی آپ پرواہ نہ کریں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان آپ کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے آپ کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کی عورتیں عورتوں پر روئیں گی، اور جس کے بچے آپ کے بچوں پر روئیں گے۔ گویا اشارہ کر دیا کہ یہ جو واقعہ ہوگا اس میں بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور اشارہ کر دیا کہ اس میں بیویوں کا پردہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، لذا وہ بیویوں کو روئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اہل بیت روتے روتے وقت گزار گئے۔ ہر اہل بیت میں سے ہر فرد محرم کے دنوں میں باقاعدہ گریہ کیا کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے محرم کا چاند ہو گیا ہے،
ابھی تک آپ کا چہرہ غمناک نظر نہیں آ رہا؟ عزادارو، امام کی قربانی بڑی عجیب قربانی ہے، لیکن امام اس طرح ان کی شہادت نہیں ہوئی کہ کسی جگہ موجود تھے، اچانک ڈاکو نے حملہ کیا، چوروں نے حملہ کیا، نہیں، ایک مقصد تھا، اس مقصد کو لے کر باقاعدہ گئے ہیں۔ لذا جب مدینہ سے بھی چلے ہیں تو خاموشی سے نہیں گئے، اس طرح کے حالات ہوئے کہ سارے اہل مدینہ کو پتہ چل جائے کہ حسین جا رہے ہیں۔ اب میں پورے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں ایک ضرور ہے کہ حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے اور وہاں روایت میں ہے حسین اتنا روئے، روایت میں بے ہوش کا لفظ نہیں، میں کبھی یہ لفظ نہیں کہوں گا، اتنا ضرور ہے کہ آنکھ لگ گئی اور دیکھا کہ نانا سامنے موجود ہے، تو گویا ایک قسم کی غشی طاری ہو گئی، آنکھ لگ گئی ہے، نانا موجود ہیں، پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ بیٹا رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا آپ جائیں، اللہ کے حوالے، خود بھی جائیں اور اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ لذا جب محمد حنفیہ نے روکا، ابن عباس نے روکا، تو فرمایا اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اور جب کہا کہ اس حالت میں آپ جا رہے ہیں تو بیویوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں، پردہ داروں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ اس وقت امام نے کہا ان اللہ یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ یہ قید ہو جائے تاکہ اللہ کا دین بچ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن عزادارو، نانا نانا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ حسین جب ماں کی قبر میں گئے تو اس طرح اپنے آپ کو گرا دیا جیسے چھوٹا بچہ اپنے آپ کو ماں کی گود میں گراتا ہے، ماں کی گود میں گراتا ہے، اور روتے روتے کوئی کلمہ نہیں کہا، بولے نہیں ہیں، تو قبر سے آواز آئی السلام علیکہ یا مظلوم الام، السلام علیکہ یا محروم الام، اے مظلوم ماں کے مظلوم بیٹے میرا سلام ہو، محروم ماں کے محروم بیٹے میرا سلام ہو۔ بیٹا جہاں جہاں جاؤ گی میں بھولوں گی نہیں تجھے، میں ہر وقت یاد رکھوں گی کہ میرا بیٹا حسین سفر کے لیے چلا گیا ہے، میری بیٹی ہے سفر کے لیے چلی گئی ہے۔ اب چلے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، حسین کرسی امامت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جوان عورتوں کو سوار کر رہے ہیں، بچوں کو سوار کر رہے ہیں۔ جب سب سوار ہو چکے تو ایک وقت ایسا آیا کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی ہے، ادھر عباس بھی آ گئے، اکبر بھی آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ اب علی کی بڑی بیٹی سوار عزادارو، روایت میں ہے کوفہ میں عورتیں چاہتی تھی کہ زینب کی خدمت میں آ کے زیارت کرے، تو امام نے فرمایا تھا بیٹا حسن دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک عورت جائے وہ واپس ہو جائے پھر دوسری جائے، میری بیٹی نے عورتوں کا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہی کوفہ ہوگا، سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں شہزادی خطبہ دے رہی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، علی کہاں سے آ گئے، علی کیسے خطبہ دے رہے ہیں؟ اس وقت کہا جائے گا علی کی بڑی بیٹی۔ بس ایک کلمہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کتنے اہتمام سے امام نے سوار کرایا اپنی بہن کو۔ روایت میں ہے عباس نے اپنا زانو رکھا
حسین نے سہارا دیا، اکبر نے سہارا دیا۔ میں عرض کروں گا بی بی آج تو آپ سوار ہو رہی ہیں لیکن کربلا کا میدان ہوگا۔ حسین نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھیں گے کبھی بائیں دیکھیں گے۔ او میرے شیرو، او میرے بہادروں، او عباس، او اکبر کہاں گئے؟ آؤ مجھے سوار کرو۔ لیکن میں عرض کروں گا حسین پھر بھی مرد ہیں، لیکن ہے زینب، ہے زینب سب کو بے پلانے اونٹوں پر سوار کیا۔ اب دائیں بائیں دیکھ رہی ہے کون ہے جو مجھے سوار